تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 190 سورۃ البقرہ۔ صحیح سے اٹھ کے بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں۔ آج کا سبق بہت ہی اہم اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت، ہر لفظ اور ہر آیت کا مفہوم ہی اہم ہے، لیکن بعض مضامین قرآن پاک کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں نے غلط افواہیں اڑا کر کے ان مضامین کے اوپر اعتراضات کیے ہیں۔ اگر آپ ان مضامین کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ، تو سب سے پہلے تو آپ کے ذہن سے ہی شک دور ہو جائے گا، اور جب اپنا شک دور ہو جائے گا تو دوسرے کا شک دور کرنے میں بھی کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی۔ کمی یہ ہے کہ ہم خود سنتے ہیں تو پھر اس کو صحیح طریقے سے اسٹڈی نہیں کرتے، اور اگر کر بھی لیں تو دوسرے کو سمجھانے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ آج کی جو دنیا ہے یہ دجالی دنیا ہے، دجل فریب، کسی بھی چیز کے اوپر اندر شراب ہے لیکن باہر زمزم کا لیبل لگا کر کے بیچ دیتے ہیں لوگ کہ وہ دور چل رہا ہے۔ اس لیے میں نے کل جمعے کے اندر بھی یہ بات کہی تھی، بہت حساسیت کا دور ہے، بہت جاگنے کا دور ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے، سونے کا وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تقریباً 26 آیات پر آپ نے سنا ہوگا ایک بدبخت ہے، اس نے اعتراض کیا، اور اس کا اعتراض یہ اپنا نہیں ہے، اصل میں یہ اعتراض مستشرقین نے بہت پہلے کیے ہیں قرآن پاک پر، اب وہیں سے کاپی رائٹ مار لیتا ہے آدمی، اور اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں، دوسروں کی بات چرا کر کے اور اس کو مارکیٹ کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور ان کے جوابات بھی بہت پہلے دیے جا چکے، ایسا نہیں کہ جوابات بھی نہیں دیے گئے ان کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر نیچے سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ سطحی طریقے سے اوپر سے سمجھنا چاہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اکثر باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ آگے اور پیچھے کی بات کو کاٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ مثلا قرآن کے اندر ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ قتل کرتا ہوں۔ اب ایک آدمی سنے گا جو بالکل ایک دم خالی ذہن آدمی ہے، بھئی یہ کون سی امن کا فارمولہ ہوا، یہ تو ایک خام کا اکسانے والی بات ہے۔ قرآن کے اندر ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کرو۔ تو ٹھنڈے دماغ سے سننے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی چیز کا مطلب تب نکلتا ہے جب اس کے آگے پیچھے ساری چیزوں کو آپ، آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے جمعے کے اندر، ایک لفظ کو اس میں سے الگ نکال دو، آپ آگے پیچھے کے نہ سنو تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن پاک کو اول آخر پورا پڑھو، جس پس منظر میں وہ بات چل رہی ہے تو کبھی انشاءاللہ اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ ہے اس بات کا، اس لیے کہ قرآن پاک میں سینکڑوں ایسی آیات ہیں جو امن کا اشارہ کرتی ہیں۔ کہیں اللہ فرماتا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا،
چھوڑو، معاف کرو، درگزر کرو، کیا یہ آیت تمہیں نظر نہیں آتی؟ قرآن پاک کے اندر ہے وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، محبوب ان کو خوبصورتی کے ساتھ الگ چھوڑ کر کے آپ الگ ہو جائیے، یعنی ان کے جھنجٹ میں مت پڑیے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کے اوپر زبردستی کر کر کے ہم نے نہیں بھیجا کہ زبردستی آپ منوائیں گے ان سے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، قرآن کی آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، آپ برائی کو اچھے انداز سے ختم کر دیجئے، دوسرا برائی کرے آپ اس کو اچھے انداز میں معاملے کو سلجھائیے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ قرآن کی تعلیمات جگہ جگہ پر یہی ہے، فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ کیوں جی؟ امن کی اتنی تعلیم ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ امن کا، احسان کا، عدل کا حکم دیتا ہے تم کو۔ اور اس سے پہلے گزر چکا ہے لیس البر، نیکی یہ نہیں کہ مشرق مغرب میں الجھے رہو، نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اپنے مال کو یتیموں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، مسافروں پر، فلاں پر خرچ کرو۔ کتنی نیکی کی باتیں قرآن پاک کے اندر ہیں۔ ان سب کو ون سائڈ کر دیتا ہے مخالف، اور آیات کیسی نکال کر کے لاتا ہے؟ وہ آیات جو کسی خاص موقع پر خاص ایک سسٹم سے متعلق ہیں، ان کو بھی آگے پیچھے سے کاٹ کر کے ایک لفظ آ کر کے میڈیا پر بیٹھ کر کے لوگوں کا ذہن خراب کر دیتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی دلیلیں دی جائیں تو پھر تو قرآن یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز مت پڑھو۔ آپ بڑے خوش ہو جائیں گے، ساری دنیا تو نماز کی ترغیب دیتی ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ نماز مت پڑھو۔ تو جواب یہی ہے کہ تھوڑا آگے اور پڑھ لو، مہربانی کر کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے نماز مت پڑھو، لیکن کب؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، چونکہ نشے کی حالت میں نماز تھوڑی ہوگی۔ اب نشے کے لفظ کو کاٹ دو اور میں کہوں کہ قرآن تو منع کر رہا ہے نماز پڑھنی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو نماز پڑھنی ہے۔ تو باطل کی دلیلیں صرف اس طرح کی دلیلیں ہوتی ہے، وہ آگے سے پیچھے سے کاٹ کر کے ایک بات کو پیش کر دیتے ہیں اور بات ختم۔ یاد رکھیے قرآن پاک کی آیت ہے، بالکل صریح آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر یا کسی کو گن پوائنٹ پر لے کر کے آپ کہیں کہ مسلمان ہو جا، ایسی تبلیغ کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بالکل کھلے لفظوں میں قرآن کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اعتراض کرنا کہ زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے، لالچ سے بنایا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ صرف ایک وسوسہ ہے، دجالیت کا دور ہے اور ملمہ سازی کا دور ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے آج کے دور کے اندر۔ قرآن کہتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی آپ گن پوائنٹ پر لے کر کے کلمہ پڑھاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اصل ایمان دل کا ایمان ہے، اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، زبردستی تم سے کوئی کلمہ کفر کہلوائے، اسلام کہتا ہے اگر دل تمہارا مطمئن ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ایمان کو قبول کروں گا اس لیے کہ دل میں تو ایمان تھا۔ زبان سے تم نے اگر کلمہ شرک کہہ بھی دیا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ میں آپ کو آیت سے پہلے یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں جب آیت کا ترجمہ ہوگا تاکہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ یہ ایک بیس تیار کر رہا ہوں، ایک فاؤنڈیشن ہے۔ چونکہ قرآن پاک کی 26 آیات پر جس شخص نے اعتراض کیا ہے اس نے یہی کہا ہے، وہ بدبخت وسیم رضوی جس نے مستقل اعتراض کر کے دھرم ہی اس نے اپنا چینج کر لیا، پہلے سے وہ نکلا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں جہاد کی آیات ہیں، یہ امن کے خلاف ہیں۔
اور آج کل مارکیٹ میں ایک جہاد اور بھی آیا ہوا ہے، نہ آپ کو پتا اس کا نہ مجھے پتا۔ دیکھیے قرآن پاک پڑھتے ہم ہیں، پڑھاتے ہم ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن ہمارے اوپر ایک جہاد اور چسپا کر دیا گیا، وہ ہے لو جہاد۔ آج کل بہت چل رہا ہے وہ، ابھی چونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو اس لیے ایسی چیزیں بھی مارکیٹ میں آتی رہتی ہیں۔ 2 مرتبہ تو الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر میں کر چکا ہوں، مجھے تو کہیں یہ لو جہاد پورے قرآن میں، پورے احادیث کے ذخیرے میں کہیں ملا نہیں، چونکہ اسلام کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں اسلام دھرم کے اندر۔ لیکن چونکہ لفظ جہاد کو بگاڑ کر کے پیش کیا گیا ہے، اس لیے کسی بھی چیز کو لا کر کے اس کے ساتھ چپکا دیتے ہیں، مقصد ہوتا ہے غلط طریقے سے اس لفظ کا ترجمہ کرنا۔ یاد رکھیے مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو پوری آزادی دیتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث پر جب آپ نظر ڈالیں گے، ابھی جو آیات میں نے پڑھی 190، اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں صرف تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں کوئی اعتراض کی بات ہے ہی نہیں۔ پہلے ترجمہ کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات تو میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب نہیں جس میں امن کی، ہم کہتے ہیں امن تو جگہ جگہ پر ہے، اس کے اندر اللہ عدل کا، احسان کا، معافی کا، درگزر کا، برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا حکم دیتا ہے جگہ جگہ، دیکھو ذرا تلاش کرو۔ دوسری بات یہ ہے دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر جنگ جہاد قتال نہ رہا ہو، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ اگر ہندو لوگ اپنے آپ کو پاک اور پوتر کہتے ہیں کہ بھی ہمارا دھرم بہت قدیم اور پرانا ہے، تو مہابھارت کہاں ہوئی ہے بھائی؟ اگر ہوئی ہے تو ہم نہیں جانتے ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے اتہاس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو مہابھارت کسی جانوروں کے ساتھ تو نہیں، انسانوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، تو اسی جنگ کو تو جہاد کہتے ہیں۔ یعنی اسی طریقے سے رام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی جو بیوی تھی کون، سیتا ہے جی، اس کو اٹھا کر کے کون لے گیا تھا؟ راون۔ تو اس کے ساتھ جو پھر لڑائی ہوئی ہے تو اسی کا نام تو جہاد ہے۔ یعنی غلط اور حق کی جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو اس کو عربی میں کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ جہاد۔ کیونکہ یہی بات ہے نا۔ اسی طریقے سے دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ موجود نہ ہو، تو پھر مذہب اسلام پر اعتراض کا حق کس کو ہے بھائی؟ اسلام کی پالیسی کو اگر آپ سمجھ لیں گے، اسلام نے تو جنگ کے بھی قانون بیان کیے ہیں، جبکہ اور دیگر اس کے اندر جنگ کا کوئی قاعدہ کوئی قانون نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کے جو درویش ہیں، علماء ہیں، راہب ہیں، پادری ہیں، کسی مذہب کے بڑے لوگ چاہے پنڈت ہو، سادھو سنت ہو، ان کو کوئی قتل نہ کیا جائے۔ دوسرے مذہب کے معزز لوگوں کی عزت کو اتنے نیم، جانوروں کو نہ قتل کیا جائے، ہری بھری کھیتی کو نشٹ اور تباہ نہ کیا جائے، ہرے بھرے درختوں کو نہ جلایا جائے۔ آپ پورا اگر اتہاس اٹھا کر کے دیکھیں گے، ایک جنگ کے اندر ایک عورت مقتولہ پائی گئی، اللہ کے نبی ناراض ہوئے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کر دیا ہوگا۔ عین میدان جنگ کے اندر اگر ایک صحابی ہیں، نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی دشمن نے میرا ہاتھ کاٹ دیا تلوار سے، پھر مجھے موقع ملا، ایک درخت کے پیچھے وہ چھپ گیا اور اس نے زور سے کہا لا الہ الا اللہ، اور مجھے پورا اس کے اوپر قابو بھی ہے کہ میں اس کو قتل کر سکتا ہوں، تو کیا میں اس سے اپنا بدلہ لوں، قتل کر دوں اس کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آپ دیکھیے قربان جائیے، نہیں۔ اللہ کے نبی ہو سکتا ہے وہ زبان سے ویسی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہو، آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا اس کے دل کا، تمہیں اس کے دل کا کیا پتا؟ اگر تم نے اس کے اوپر اب ہاتھ اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے تم ظالم ہو جاؤ گے، وہ تمہاری جگہ پر آ جائے گا، تم اس کی جگہ پر چلے جاؤ گے۔ اتنا عدل ہے کسی مذہب کے اندر؟ بتائیے آپ پوری تعلیمات کو پڑھو تو صحیح اللہ کے بندو، دشمن جس نے ابھی ہاتھ کاٹ دیا وہ تمہارے سامنے آ گیا لیکن کلمہ پڑھتا ہے، فرمایا کہ نہیں اب اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایک جنگ کا واقعہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، دشمن کے اوپر بڑی مشکل سے قابو پایا
اور جب قریب تھا کہ اس کا کام تمام کریں تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھوک دیا. مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے تھوکا. تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے. اب اس کو ٹینشن ہوئی کہ بھائی یہ معاملہ تو میں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے کیا، چونکہ یہ تو غیرت کی بات ہے، کوئی تھوک دے کسی کے اوپر، اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. اس کو بات ہضم نہ ہوئی. اندر سے اس نے سوال کیا کہ بھائی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، تم کو قابو پا چکے تھے، میں نے تھوکا اس لیے کہ میرا تو کچھ بس ہی نہیں چل رہا تھا، بس آخری ہتھیار میرے پاس یہی تھا، لیکن تم نے مجھے قتل نہیں کیا. کہا دراصل اس سے پہلے میں تمہیں قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تم اللہ کے باغی تھے، دشمن تھے. اب اگر میں قتل کرتا تو یہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا، چونکہ تم نے مجھے غصہ دلا دیا. یہ قتل اللہ کی رضا کے واسطے نہ ہوتا. میرے بھائی ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اسلام اس کا نام جہاد نہیں رکھتا کہ یہاں بم پھاڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو آتنکواد ہے، یہ تو دہشت گردی ہے، اس کی حمایت نہیں کرتے. نہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے اس کی، اور نہ کرنی چاہیے. قاعدے قانون ہے کہ دشمن تمہاری عبادت خانوں پر، تمہارے ملک پر آ کر کے حملہ کرے تو کون آدمی عقل مند ہے جو اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار نہیں اٹھائے گا؟ ہر آدمی، ہر حکومت کہتی ہے اگر باہر سے کوئی آ کر کے ہمارے اس ملک پر چڑھائی کرے تو حکومتیں خود کہتی ہیں اس کا مقابلہ کیا جائے. تو خدا کے واسطے ان مضامین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناحق کوئی مسلمان کسی ملک کے اندر رہتا ہے، امن حاصل ہے، اور وہ اس حکومت کے خلاف بغاوت کرے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام کہتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، ایمان والے وہ ہیں جب کسی سے عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں. ہم الحمدللہ اس ملک کے اندر رہتے ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے اس کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، انگریز کو یہاں سے بھگایا ہے. ہمیں اس کی مٹی سے محبت ہے، اس کے در و دیوار سے محبت ہے، ایک ایک چیز سے محبت ہے. ہم ایسا نہیں کہ باہر سے آ کر کے اس ملک کے اندر بس گئے، ہمارے باپ دادا یہیں کے تھے، ہم یہیں پر ہیں اور یہیں پر انشاءاللہ رہیں گے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی سرزمین کے اوپر اتارا تھا، اور آدم علیہ السلام تو سب کے باپ تھے. تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، اسلام کے اندر 3 موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر انسان دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. ان 3 باتوں کو آپ سمجھ لیں گے تو کبھی آپ کو اعتراض ہوگا ہی نہیں، بلکہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم کسی ملک کے اندر رہ رہے ہو، کسی جگہ پر، اور دشمن باہر سے آ کر کے تمہارے عبادت خانوں پر یا تمہارے ملک پر حملہ کرے تو ان کے اس حملے سے بچنے کے لیے آپ کو میدان کے اندر آنا، اس کی اجازت ہے. یہ کوئی غلط چیز ہے؟ جی تو غلط چیز نہیں ہے. ہر انسان جانور تک اپنی جان بچاتے ہیں. دوسری چیز، تم کسی ملک کے اندر رہتے ہو، وہاں پر غیر ایمان والے بھی ایمان والے برابر یا کم و بیش ہیں، لیکن وہ غیر ایمان والے ایمان والوں پر ظلم زیادتی شروع کر دیں تو اب اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ان سے مقابلہ کرو، ان کو سمجھاؤ کہ بھائی ایسا مت کرو یار، ہم بھی یہیں کے رہنے والے ہیں. اور اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو جیسا قریش مکہ نے ظلم کیا تھا مسلمانوں پر، طاقت نہیں تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دیا. صحابہ کوئی وہاں گئے حبشہ، کوئی مدینہ گیا، پھر بعد میں سب مدینہ آ گئے. وہاں آ کر کے اپنی طاقت اکٹھی کرو. کیوں جی؟ یہی تو طریقہ ہے نا. دوسرا وہاں سے نکل جاؤ، کوئی بات نہیں. پھر اگر تم پر وہاں پر بھی کوئی ظلم زیادتی کرنے کے لیے آئے، جیسے کہ بدر مدینے کے قریب ہے لیکن کہاں سے آئے لوگ؟ مکے سے آئے چڑھائی کرنے کے لیے. تو ظاہر بات ہے کیا بزدل بن کر کے گھروں میں چھپ کر کے بیٹھا جائے گا؟ نہیں. جب دشمن باہر سے چل کر کے تمہارے دروازے پر آیا ہے تو اس کا استقبال تو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ پھر چاہے کچھ بھی ہو. تو دوسری شکل یہ ہوتی ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے، جیسے کہ ریاست مدینہ قائم ہو گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے آس پاس کے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے کہ دیکھو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا کے اندر امن شانتی کا مذہب ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون زمین پر نافذ ہو اس کی ضرورت ہے. چنانچہ تم اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی،
اور اگر نہیں لاتے تو پھر اطاعت قبول کرو۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مذہب پر رہو، خنزیر کھاؤ، شراب پیو، کچھ کرو، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سامنے روڑا مت بنو، اس کا راستہ مت روکو، آپ جزیہ اور فدیہ اور ٹیکس دے کر کے اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرو، چاہے وہ معمولی سی رقم ہو۔ بہت زیادہ پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین اس زمین پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن پاک کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس دین کا اس زمین پر آنے کا مقصد یہ ہے تمام دینوں پر اس کا غلبہ، اور غلبے کا مقصد یہ نہیں کہ سب مسلمانی ہو جائیں، غلبے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کمزور ہو کر کے رہے، دب کر کے رہے، یہ برداشت نہیں ہے۔ دیکھو سیدھی بات یہ ہے، ہاں جتنی آیات ہیں وہ خاص جزیرۃ العرب کے بارے میں ہے، وہاں سے ان کو نکالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شہر کے اندر، ایک سٹی کے اندر دو دین اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یجتمع فیہ دینان، عرب کے اندر دو دین اکٹھے ہوں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک ریاست کے اندر ریاست ایک ہی ہوتی ہے، دو ریاستیں قائم نہیں ہوتی، اتنی سی بات ہے۔ اس لیے جن آیات میں ہے کہ یہود کو یہاں سے نکالو، یہ کرو وہ کرو، ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا جو اصل مرکز ہے، سینٹر ہے، وہ جزیرۃ العرب ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، کہیں پر مثلا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن خاص اس شہر کو، اس جزیرۃ العرب کو کفر سے، شرک سے پاک اس لیے کیا گیا چونکہ وہ مرکز ہے، سینٹر ہے۔ باقی ایسا نہیں کہ دنیا سے ہی ختم کرنا ہے اس کو، یہ مفہوم اس کا غلط ہے۔ اگر ایسا مفہوم ہوتا تو وہیں پر ان کو قتل کیا جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ ایک حد ہے، باؤنڈری ہے، حدود حرم، یہاں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اور آپ دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کا اپنا اپنا قبلہ ہے، اپنے اپنے مقدس مقامات ہے، وہاں پر دوسرے دین کے لوگ نہیں رہتے، کہ جی ایسا ہے نہیں ہے، ہر مذہب کے اوپر نگاہ ڈال لیجئے آپ۔ تو اس میں کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کو وہاں سے نکالنے کو غلط سمجھ رہے ہیں تو یہ بات ہی غلط ہے۔ بہرحال یہ آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آج میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے، انشاءاللہ کل سے جب آپ آیات آپ کو سمجھائیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی۔ 13 سال تک ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے لوگوں کو ایک ہی حکم تھا، فاعفو وصفحوا، فاعفو وصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، درگزر کرو، درگزر کرو۔ یہاں تک کہ پھر وہ وہاں سے نکل کر کے مدینہ چلے گئے، اور نماز تو مکے میں فرض ہو چکی تھی، سن 2 ہجری میں رمضان بھی فرض ہو چکا، اور سن 3 ہجری میں حج بھی فرض ہو چکا۔ اب جب حج فرض ہو چکا تو اسلام کا جو اصل مرکز تھا، جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، یاد کرو خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس شہر کو کس نے بسایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ابراہیم نبی تھے، کون تھے بھائی؟ نبی تھے، اور انہوں نے دعا مانگی تھی اس شہر کے لیے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا، واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ۔ ان کی اس دعا کا اثر رہا، لیکن ہوتے ہوتے وہاں کے لوگوں نے اللہ کے اس دارالامن کو، اس امن والے شہر کو بت پرستی کا گھر بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اور بھی مانگی تھی، الہی ایک نبی بھیج، ایک امت کو بھیج جو یہاں پر آ کر کے آباد ہو۔ اب وہ آخری نبی جب آئے اور وہاں سے بت پرستی کا خاتمہ شروع ہوا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس آدمی نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی وہ اصل اس کی وراثت کو زندہ کر رہا ہے۔ کون؟ نبی علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کی سنت اور ان کی ملت کے اوپر تھے، اس لیے انہوں نے وہی طریقہ فالو کیا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اب ظاہر بات ہے جب انہوں نے وہاں پر بت رکھ دیا، ان کو وہاں سے ہٹانا ہے تو جھڑپ تو ہوگی، کیونکہ ایک طاقت جب کسی پر قبضہ کر لے اور اس طاقت کو وہاں سے ہٹایا جائے تو جھڑپ تو ہوتی ہے نا۔ تو اس کے آداب یہاں پر سکھائے گئے ہیں کہ اگر وہ حدود حرم کے اندر تم سے یہ کرے وہ کرے تو تمہیں بھی اجازت ہے۔
تو بتائیے اس میں کیا اعتراض کی بات ہے بھائی؟ اگر کوئی زبردستی ہمارے گھر پر قبضہ کر لے، ہم اس کو گھر سے نکالے اور وہ ہم پر حملہ کرے تو ہمیں اجازت ملے گی نہیں ہے اس کے ساتھ دو ہاتھ کر لے گی؟ یہی آیت کا مفہوم ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ سن 6 ہجری کے اندر صحابہ عمرے کے ارادے سے چلے نبی علیہ السلام، انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا آپ کو، کہا نہیں ناک کا مسئلہ ہے، جانے نہیں دیں گے۔ حالانکہ وہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، ہدی کے جانور ساتھ تھے۔ عرب میں جب حج عمرے کے لیے چلتے تھے تو جانور ساتھ لے لیتے تھے، نشان لگا دیتے تھے اس کے اوپر کہ واقعی مقصد اللہ کے گھر کا طواف ہے، مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ 1500 صحابہ یا 1400 صحابہ مشرکین نے روک دیا اور 10 سال کے لیے معاہدہ کیا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، کہ جنگ بھی بند، یہ بھی بند، وہ بھی بند۔ اللہ کے نبی نے ساری چیزوں کو مان لیا، بڑی اچھی بات ہے۔ ہم کب چاہتے ہیں جنگ ہو آپس میں؟ اور آئندہ سال آپ آؤ گے 3 دن کے لیے، ہم مکے کو خالی کر دیں گے، آپ عمرہ کر لینا۔ ناک کا مسئلہ تھا، آئندہ سال آنا۔ تو جب آئندہ سال آ رہے تھے تو صحابہ کو ایک خوف ہوا، دل میں انسان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار کہہ تو دیا لیکن ہمیں کبھی اندر جا کر کے کوئی تکلیف پہنچائے۔ وہاں اللہ کا گھر بھی ہے، حدود حرم ہے اور حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 مہینوں کا احترام زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے، ذی الحج اور ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اور حج تو انہی میں ہوتا ہے ذی الحج کے اندر۔ تو صحابہ کو ڈبل ٹینشن تھی کہ ایک تو حرمت والا مہینہ ہے، دوسرے اس جگہ کا انٹرنیشنل عزت ہے، وہاں حرم ہے، تو اگر وہ کہیں ایسا کرنے لگے تو ہم کیا کریں؟ سوال تو ہے نا۔ اللہ نے اسی کا جواب اس آیت میں دیا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم جہاد کرو، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو یقاتلونکم، جو تم سے قتال کریں۔ کیا مطلب؟ جو تم سے قتال نہ کریں اس سے تمہیں بھی قتال کی اجازت نہیں ہے۔ تو بات تو کلیئر یہیں پر ہو رہی ہے بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو تمہیں ایک مارے تم بھی ایک مار دو۔ کیا مطلب؟ جو تمہیں نہ مارے تم بھی مت مارو۔ تو اعتراض کہاں ہے اس کے اوپر؟ اعتراض تو جب ہوتا جبکہ یقاتلونکم نہ ہوتا، بلکہ بس کہتا ڈائریکٹ تم جا کر کے چڑھائی کر دو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑے، تم سے قتال کرے، ان سے کرو۔ اب اگر میدان جنگ کے اندر بچہ بوڑھا یہ بھی آ جائیں تو علماء نے لکھا ہے چونکہ وہ قتال کر رہے ہیں تو اب اجازت ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو پھر ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ ولا تعتدوا، ساتھ ساتھ اتنا بہترین لفظ ہے، حد سے زیادتی تجاوز مت کرو۔ دیکھیے یہ ہے اسلام کا وہ نظام کہ ظلم سے، زیادتی سے روک دیا، کہ ایسا نہیں، اجازت اتنی ہے جتنے کی گنجائش ہو، وہ تم پر حملہ کریں تو اپنا بچاؤ کرو، تم بھی کرو، لیکن ولا تعتدوا، حد سے زیادہ بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آج کا سبق تھوڑا سا لمبا، معافی چاہتے ہیں، لیکن مجبوری تھی، چونکہ بات اگر ادھوری رہے گی تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ اس لیے میں نے تھوڑی تمہید باندھی ہے کہ قرآن پاک کی جن آیتوں پر اعتراض کی کوشش ہے، یہ خامخواہ تعصب اور ہٹ دھرمی یا کم علمی، 3 باتیں ہیں، تو کم علمی ہے، یہ ہٹ دھرمی اور تعصب ہے، یہ کسی چیز کے اوپر لیبل کسی اور چیز کا لگا کر کے مقصود کچھ اور ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے پبلک کو بھڑکانا، یہ کرنا وہ کرنا، ورنہ حقیقت بات یہ ہے قرآن پاک امن کی کتاب ہے، اور جتنا امن اسلام کے فرزندوں نے دنیا کے اندر قائم کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی کے اوپر تلوار نکال لی ایک بدبخت نے اور کہا بتاؤ محمد کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، اس کے ہاتھ کانپے، تلوار گری، آپ نے اٹھا کر کے پوچھا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے بس آپ ہی بچا سکتے ہیں چونکہ آپ بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی ذاتی وجہ سے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ قرآن پاک، احادیث امن سے، انصاف سے بھری پڑی، اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،